امام علی مقام امام حسین کی ولادت ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں ہوئی اور آج ہے ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ، ہفتے کا دن۔ یہ عمل ماہ شعبان کے یہ 3 دن جو شخص بھی کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر ہے انا اعطینا کل کوثر اور یا رزاقو یا رزاق، یعنی اے رزق دینے والے۔ تو جب بندہ اس عشرے میں یعنی یہ 3 دن مسلسل عمل کرتا ہے اور تینوں دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح رزق طلب کرتا ہے، کہتے ہیں کہ پورا سال اس بندے کو اللہ کے خزانوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے جس طرح ہر سال لوگ ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلے عشرے کے آج 3 دن گزر چکے ہیں: 4 شعبان المعظم ہفتے کا دن، 5 شعبان المعظم اتوار کا دن، 6 شعبان المعظم پیر کا دن۔ تو یہ 3 دن پیر کا دن کہتے ہیں جب عمل ابھی ختم نہیں ہوتا، اس بندے کا مقدر سمر چکا ہوتا ہے، اس کی قسمت بدل چکی ہوتی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمت کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کا ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے جو رجب اور شعبان رمضان کے درمیان میں آتا ہے نا، تو اس میں یہ 3 دن کا عمل کرنے سے اس کو 3 مہینوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یعنی پہلے دن کرتا ہے تو رجب کے۔ اب اگر آپ نے ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں بھی حاصل نہیں کی، ماہ شعبان میں بھی ابھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو کہتے ہیں اسی طرح ماہ شعبان کی بھی برکتیں نصیب ہو جاتی، کیونکہ عمل اس نے 3 دن کرنا ہے تو 3 مہینوں جتنی برکتیں اس کو مل جاتی ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہر روز اس کی 300 حاجتیں بھی ہوں تو ڈیلی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اس لیے آج اس عمل کا آغاز کر لیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، جو مانگتے جائیں گے سو ملتا چلا جائے گا۔ دیکھیے، شعبان جو لفظ ہے نا، اس لفظ کا جو عربی معنی ہے نا، کہتے ہیں یہ شعبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بکھر جانا، تقسیم ہونا۔ اس مہینے میں خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خیر و برکت مل جائے، رزق کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں، اعمال کیونکہ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں دولت لکھی جاتی، اس میں زندگی لکھی جاتی، اس میں موت لکھی جاتی ہے۔ اس میں کیونکہ بندے کے پورے سال کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم ہر عامل میں اس عمل کو کر لیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں شب برات جو کہ 15 شعبان معظم میں ہوتی ہے، اس کی بھی برکتیں مل جائیں گی، اور اگر ہم اس عمل کو اس طرح کرتے ہیں تو ہماری مشکلیں بھی حل اور رزق بھی پورا سال ہمارے گھر میں بارش کی قطروں کی طرح۔ کہتے ہیں اس بندے کا گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ دیکھیے حدیث نبوی میں ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنے برکتوں والا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا اعمال اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہی بیان فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے کبھی بھی رمضان کے علاوہ اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا تھا جتنے اس مہینے میں رکھتے، یعنی حضور اس مہینے میں نفلی روزوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ یہ رمضان کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس میں نفس کی تربیت ہے، عبادت کی عادت ہے، تقوی میں اضافہ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے انعامات کی برسات ہوتی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر اذکار کرے۔ یہ مہینہ گناہوں سے سچی توبہ کا بہترین موقع ہے، اس جیسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا شعبان المعظم کی یہ عظیم عبادت ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے دل کو نورانی بناتا ہے۔ جب بندہ اس مہینے، اب آپ نے اول اور آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تینوں دن عمل ایک ہی طرح کا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس وقت کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو کہ میں بھی اس وقت اس عمل کو پڑھ سکتا ہوں تو آپ اس وقت کا انتخاب کر لیں۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی، لیکن اول آخر 10 بار سے کم دن پاک نہیں پڑھنا۔ تعداد جو عرض کر رہا ہوں اسی کے برابر پڑھیں۔ خواتین گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت میں اضافہ کر لیں، ذکر، درود، دعا، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اور جب جس عمل کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہونا تو وہ اس بندے کی حقیقت میں وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ اعمال اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اکابرین امت شعبان میں عبادت بڑھا دیتے تھے، دنیاوی مشاغل کم کر دیتے تھے، اس لیے روزوں کی مشق کرتے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتے، نماز کی پابندی، اخلاق کی درستگی اور بہت ساری چیزیں۔
اور بہت سارے لوگ آج کل غلط رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، اس لیے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان المعظم کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور ہمیں اس میں اپنی اللہ تعالی کی بارگاہ سے بخشش کروانے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اب آپ نے آگے چلتے ہیں، اس عمل کی ترتیب سمجھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، نیت آپ نے کر لینی ہے، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو عقیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو دولت والے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ جو جس کے اندر رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں چند چیزوں کو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اخلاص عطا فرمائے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی جگہ، اپنے تمام چیزوں کا دھیان کر لینا ہے کہ کہیں میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں پاک صاف ستھری ہے اور کہیں کوئی ایسے کام تو نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو۔ آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، پاکستان میں جس بھی دنیا کے کونے میں ہے وہیں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن آپ نے مسلسل عمل کرنا ہے اور اس میں ناغا نہیں کرنا، روزانہ آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا۔ بس یہ بات اس میں بڑی اہم اور ضروری ہے، اگر سمجھ لیں تو پھر اگر آپ 3 دن مسلسل نہیں کر سکتے پھر ابھی جا سکتے ہیں، پھر آپ کو عمل سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انعامات بتائے ہیں وہ تمام حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر جلدی کریں، کیونکہ اس کے اندر یا رزاقو موجود ہے۔ تو جس عمل کے اندر یا رزاقو موجود ہونا تو وہ عمل سب سے کمال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب رزق دینے والے اللہ رزق کی تمام راہیں کھول دے گا۔ تو اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے نا، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ ہم نے اس عمل کا آغاز سورہ اخلاص سے کیا، درود پاک سے کیا، اور ہم نے اس کے اندر اس کو پڑھنے کے بعد استغفار بھی موجود ہوگا۔ بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں جو ان دنوں کی بڑھیا ہے۔ عمل بھی بڑا مختصر ہے، صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یار، جو بندہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے 5 سے 7 منٹ بھی نہیں نکال سکتا کہ 3 دن مسلسل اس نے 5-7 منٹ روزانہ دینا ہے ٹائم، جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں اس بدنصیب سے بڑھ کر اس کی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا۔ تو اس لیے دوستو، آج بڑا اہم، بڑا بہترین موقع ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی، صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے کیونکہ اسلام کی جڑ بھی توحید ہے۔ دیکھیں، کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اپنے رب کی صفات بیان کرے، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ سورت قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس سورت کے، کیونکہ اس سورت کی ایک بار تلاوت کریں گے نا تو 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ لیکن آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت 11 بار کرنی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جو اپنے لیے جنت کو واجب کروانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ دل کو شرک سے، شک سے، خوف سے پاک کر دیتی ہے، اور انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ عطا کرتی ہے۔ یہ قبر بھی روشن کر دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، رزق میں اتنی برکت اور کثرت، یہ 2 چیزیں، ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت، تو یہ دونوں چیزیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ اس کو یہ 3 دن مسلسل پڑھتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔
अब क्योंकि देखें 100 बार जो आपने पढ़ना है ना, ये चाहे हाथ की उंगलियों पे, तस्बीह के दानों पे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज लोग कहते हैं नहीं कि भाई हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है, नहीं, आप जिस पे चाहें तस्बीह पे पढ़ना चाहें उस पे पढ़ सकते हैं। अकाउंट वाली जो तस्बीह होती है उस पे पढ़ना, गिनती वाली उस पे पढ़ना चाहें, जैसे भी पढ़ना चाहें, बस तादाद और तरतीब का खास ख्याल रखा जाएगा। बाकी जैसे चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किबला की जानिब मुंह करके बावुजू ही पढ़ना है। कोशिश करनी है खुशू खुमोशी के साथ, यकसुई के साथ, और इसके साथ साथ आपने ये तमाम बातों का ख्याल रखना है कि ये अमल तुम्हें हर किस्म की शैतानी वसवसों से भी बचा लेगा, क्योंकि ये दुआ जो आपने पढ़नी है ना, ये दुआओं की कबूलियत के लिए पढ़ी जाती है। जब कोई बंदा पढ़ता है तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। बाज ने तो कहा कि वो बंदा मुस्तजाबुद दावा बन जाता है। देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इन सूरह मुबारका की तिलावत फरमाते और ये रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम जिक्र फरमाते, जिक्र करते थे। तो इस तरह दिल से रिया तक नफरत भी निकल जाती है। जब कोई बंदा ये पढ़ता है और कहते हैं इस अमल के बाद अगर वो अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेता है तो उसके चेहरा नूर नाला नूर हो जाता है। तो इसलिए औलाद में बरकत आती है, औलाद की इस्लाह भी होती है, औलाद की हिफाजत के लिए भी इसको पढ़ा जाता है। कहते हैं ये सूरत हर काम में अल्लाह की मदद को शामिल कर देती है, आखिरत की कामयाबी, कब्र व हशर में कामयाबी। इसलिए दोस्तों ये महीना क्योंकि बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी शान वाला है, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का ये अशरा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करें जिक्र व अस्कार की, फिक्र व अफकार की। देखें आज उम्मत किस कदर मुश्किलात का शिकार है, हर शख्स किसी न किसी गम, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो इसलिए हमें चाहिए हम कोशिश करें कि हम किसी के मोहताज ना हो, तो वो ये अमल करके हम हर किस्म की मोहताजी से बच सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की गनीमत है, अल्लाह ताला की जो है ना वो बंदे के ऊपर इस तरह अनायत है कि वो बंदे को हर किस्म की मोहताजी से बचा लेता है। इंसान जितना भी मालदार हो ना, हकीकत में मोहताज ही रहता है। किसका? अपने रब का, अपने खालिक का, अपने मालिक का। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना ही मोहताज रखे, किसी गैर के दरवाजे पे जाने दी तौफीक न दे। तो ये दुआ हमेशा करते रहा करें, क्योंकि ये जो अमल है ना, ये जो चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये शायद आप अमल एक मर्तबा करेंगे लेकिन आपका दिल चाहेगा कि काश मेरी जिंदगी, सारी जिंदगी मुझे इसी अमल को करते गुजर जाए, क्योंकि इस अमल के अंदर ताकत ही इतनी है, इस अमल के अंदर कमालात ही इतने हैं। देखिए ना, ये जो सूरत हमने पढ़ी है उसके बाद जो तस्बीह हमने पढ़नी है, ये तस्बीहात इतनी कमाल की हैं और ये सूरत हमें सब कुछ सिखा रही होती है, लेकिन इंसान इसके तर्जुमे पे गौर नहीं करता। क्योंकि हुजूर ने हुक्म दिया कि इसको अपने बच्चों को भी याद करवाएं, ये इसके जरिए उनका ईमान मजबूत होगा, वो शिर्क से महफूज होंगे। और इसको आप चाहे फजर के बाद या मगरिब के बाद या सोने से पहले, जैसे आपके लिए आसानी हो, आप इसको पढ़ने का मामूल बना लें। फिर देखें जिंदगी में कैसे इनकलाब आता है। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे इतने बड़े बुजुर्ग, उन उलमा का ये फरमान है कि दिल के अंदर अल्लाह ताला राहत और सुकून पैदा कर देता है, जिंदगी में राहत और सुकून पैदा कर देता है, उसका दिल अल्लाह के साथ लग जाता है। क्योंकि कुरान की रूह इस सूरत को कहा गया है। जो इसे समझकर पढ़ता है दरअसल तौहीद के समंदर में दाखिल हो जाता है। ये सूरत बंदे को जन्नत के करीब कर देती है, अल्लाह के करीब कर देती है। जब कोई बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर वो जो मांगता है रब्बे कायनात अपने बंदे को अता फरमा देता है। अब दोस्तों आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो फकत इतनी सी, आपने यूं पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। यहाँ मुकम्मल होती है, लेकिन आपने ये मुकम्मल नहीं पढ़नी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए अल्लाह, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो ये वो तस्बीह है जिसके जरिए रब्बे कायनात गुनाहों की माफी अता फरमा देता है। देखिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। तू बख्शिश मांग, मैं बख्शिश अता करूंगा। तू रिस्क मांग, मैं रिस्क अता करूंगा। तू मेरी बारगाह से जो कुछ मांगता जाएगा मैं तुम्हें अता करता जाऊंगा। तो इसलिए ये गुनाहों की माफी मांगना और उसकी तरफ सच्चे दिल से रजू करना, ये इसके जरिए हमें नसीब होता है। और कहते हैं कि बल्कि दिल के सुकून, रिस्क में बरकत, मुश्किलात का हल ही इस तस्बीह के अंदर मौजूद है। तो जो इसकी तादाद बताई है आपने उसके साथ पढ़ना है। इससे आपकी रूह को ताजगी मिलेगी। इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है और इसके जरिए उसका दिल अल्लाह पाक नरम कर देता है। तो जो शख्स इखलास के साथ करता है अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ कर देता है, वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चीजें, और हमारे बुजुर्ग हजरत इमाम हसन बसरी रहमत कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी खिदमत में लोग आते थे, अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, और उनके पास जब लोग आते ना, मुरीद आते, शागिर्द आते, एक शख्स ने आकर कहा, हजरत मैं बड़ा गरीब हूँ, रिस्क की बड़ी तंगी है। आपने फरमाया बेटा जाकर ये अल्फाज पढ़ो। दूसरा शख्स आया, कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं। आपने उसको भी कहा कि बेटा ये पढ़ो। तीसरा आया, उसने कहा बारिश नहीं हो रही, फसलें तबाह हो रही हैं। फरमाया ये जाकर पढ़ो। चौथा आया, उसने कहा बेटा हजरत बहुत सख्त परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।
آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ پڑھو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا حضرت اتنے لوگ آئے، مختلف اپنی پریشانیاں انہوں نے بیان کی، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی تسبیح بتائی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو دوستوں اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی 100 بار ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کے ایک ایک منٹ کی تسبیح ہے، ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے، ایک ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے، جب گناہوں کی بخشش ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر لیا، تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ کیسے مانگنا ہے؟ آپ نے بالکل آسان سا عمل ہے، آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے کوئی زمین پر ہے، آسمان میں ہے۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام کی تمام رزق کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کا یہ ذکر کرتے ہیں نا، ورد کرتے ہیں، بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ راز رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حالات پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کے مطابق جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے نا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو رزق میں فوراً وسعت آ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں پڑھتا ہے۔ شعبان معظم کے ان دنوں میں تو آپ ان 3 دنوں کا انتخاب کر لیں، یا کوئی بھی 3 دن آپ انتخاب کر سکتے ہیں، تو عمل اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی۔ تو جو شخص اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی رزق کے تمام درا اور دل کو سکون بھی ملے گا، اور بے فکری بھی ہوگی اس کو، اس لیے کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ اس مہینے میں بندوں کے مقدروں میں لکھتا ہے۔ اس لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانیاں آئیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عمل کو ایک مرتبہ کر لینا۔ یہ 3 دن کرنے کے بعد جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آنے لگے، اس عمل کو ایک بار کر لینا، تمہاری ساری مشکلیں اسی دن حل ہو جائیں گی۔ جو مقروض ہیں قرضے اتر جائیں گے، بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائیں گے، کہیں کوئی ایسا فتح چاہتے ہیں فتح مل جائے گی۔ تو اس لیے شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اپنی لے لیں جو ہر وقت ذکر کرے، اور شکر والا دل اپنا بنا لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک لفظ کی طاقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اب دوستوں جب آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لیا نا، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جو مانگنا ہے نا، وہ بھی اس کا مطلب ہوگا اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں نا، جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، پہلے آپ نے رزق کا سوال کر لیا کہ اے رزق دینے والے، اب اس کے بعد کہنا اے بہت زیادہ دینے والے۔ تو جب آپ اس کے بعد یہ کہیں گے نا اے بہت زیادہ دیر عطا کرنے والے، دینے والے، تو پھر اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ بڑی سادی سی بات ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دلوں کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور بہت سارے انعامات اس بندے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات، جھگڑے، قرض، پریشانیاں، یہ گھبراہٹیں، مایوسیاں، خوف، بے سکونی، سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ ذہن کھل جاتی ہیں، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بزرگوں نے رب کائنات کی بارگاہ سے مانگا ہے، بس آپ نے خوشبو خضوع کے ساتھ مانگنا ہے، آنسو کے ساتھ مانگ کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اولادیں فرما بردار ہو جاتی ہیں، نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو دیر ہوتی ہے وہ دیر ختم ہو جاتی ہے، جلدی تمام کام آپ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے دوستوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بس ترتیب یہ رکھنی ہے، مایوسی تمہاری آج ہی ختم ہو جائے گی۔ پہلے دن کے یہ عمل سے آپ دیکھیں گے کتنی طاقت ملتی ہے اور کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ تو دوستوں یہ بڑا سادی سی بات ہے، اب آپ نے پڑھنا ہے، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ تو جو شخص غربت، قرض، تنگی میں ہونا تو بس وہ اس طرح پڑھے گا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ صبر سکھاتا ہے یہ عمل، دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ اس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اللہ جتنی اسے عزتیں دیتا ہے نا، شاید کائنات میں اس کو اس سے پہلے نہیں ملے۔
देखें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में है, बीमारी अल्लाह के हाथ में है, तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में है। तो फिर अल्लाह का दर छोड़कर आप कहीं और क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए उसकी बारगाह में रहें तो फिर सब कुछ तुम्हें मिलेगा। देखिए, दुनिया का माल यहीं रह जाता है, मगर कनात, तवक्कल, शुक्र ये सब आखिरत में भी काम आते हैं। इसलिए दोस्तों, लालच अपने दिल से निकाल दें। मोहब्बत अल्लाह की दाखिल कर लें, कनात सीख लें, अल्लाह पर भरोसा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस आपने अब पढ़ना कुछ इस तरह है। आपने पढ़ना है या वहाबु, या वहाबु, या वहाबु। तो इसको जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमत इलाही बरसेगी, अल्लाह का फजल बरसेगा, अल्लाह का करम बरसेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इनामात की बारिश हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपने इस तरह पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बाद अब आखिरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो कुरान करीम की सूरत कौसर शरीफ है। इसको कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी ज़रा सुन लें। ये सूरत कौसर कुरान करीम की मुख्तसर है, मगर अपने मानी फजीलत के एतबार से निहायत अज़म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उस वक्त नाजिल हुई जब हुजूर परेशान थे, तो इसमें खैर कसीर का जिक्र किया गया, क्योंकि ये हमें सबक देती इज़्ज़त, कामयाबी, बुलंदी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जो चाहता है वो अता फरमा देता है। इसलिए ये अमल ऐसा है कि जो आपको बाकी तमाम आमाल से, तमाम वज़ाइफ से बेनियाज कर देगा। इस अमल के बाद यकीनन किसी और अमल के करने की ज़रूरत और हाजत बंदे को बाकी नहीं रहती। जो बंदा इस अमल को पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में वो इनकलाब बरपा होगा, वो इनामात आएंगे कि जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब दोस्तों, आपने इसको कितनी बार पढ़ना है ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। इसको हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब ये सूरत मुकम्मल कर लें उसके बाद फिर आपने 10 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठे ही आपने दुआ करनी है। दुआ ये करनी है कि अव्वल भी आपने दरूद इब्राहीम 1 बार पढ़ना है, आखिर भी दरूद इब्राहीम 1 बार पढ़ना है। दरमियान में आपने 3 मरतबा अपने मकसद और हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपका हर मकसद, हर हाजत में कामयाबी होगी। अब किन अल्फाज के साथ आपने 3 मरतबा कहना है? आपने यूं दुआ मांगनी है, या अरहमर राहिमीन, मेरी फ़ला मुश्किल है इसको हल फरमा। या रहमर राहिमीन, मेरी फ़ला मुश्किल है इसको हल फरमा, यानी इन अल्फाज के साथ। और ये वो दुआ है जो हकीकत में कामयाबियाँ दिलाती है। तो अब इस सूरह मुबारका को 11 बार पढ़ना है। बाकी अमल की तरतीब वही है। और फज्र के बाद हमारी दुआ होती है। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं 10 बार दरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा।